بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیان اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب فضائل المدینہ، مدینہ کے فضائل کا بیان۔ باب حرم المدینہ، مدینہ کے حرم ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 1867، متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، یعنی عیر سے سور تک۔ اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، نہ کوئی بدعت کی جائے، اور جس نے کوئی بدعت کی اس پر اللہ، ملائکہ اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ حرم مدینہ کا بھی وہی حکم ہے جو مکہ کے حرم کا ہے، صرف جزا لازم نہیں آتی۔ امام مالک اور امام شافعی اور احمد اور اہل حدیث کا یہی مذہب ہے۔ شعبہ اور حماد کی روایت میں اتنا و زیادہ ہے، یا کسی بدعتی کو جگہ دے اور اسے پناہ دے۔ معاذ اللہ، بدعت ایسی بری بلا ہے کہ آدمی بدعتی کو جگہ دینے سے ملعون ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1868، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو رسول اکرم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور کہا، اے بنو نجار، تم اپنی اس زمین کی مجھ سے قیمت لے لو۔ لیکن انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ سے چاہتے ہیں، ہم اللہ سے لیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے قبروں کے بارے میں کہا کہ ان کو اکھاڑ دیں، ان کو اکھاڑ دیا گیا۔ ویرانہ کے بارے میں حکم دیا اور وہ برابر کر دیا گیا۔ کھجور کے درختوں کے بارے میں حکم دیا اور وہ کاٹ دیے گئے اور وہ درخت قبلہ کی طرف بچھا دیے گئے۔ اس سے بعض حنفیہ نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر مدینہ حرم ہوتا تو وہاں کے درخت آپ کیوں کٹواتے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ یہ فعل ضرورت سے واقع ہوا، یعنی مسجد نبوی بنانے کے لیے نبی اکرم نے جو کیا بحکم الہی کیا۔ آپ نے تو مکہ میں قتال کیا، رسول اکرم نے مکہ میں تو قتال بھی کیا۔ کیا حنفیہ بھی اس کو کسی اور کے لیے جائز کہیں گے؟ مسلم کی روایت میں نبی اکرم نے مدینہ کے گردا گرد 12 میل تک حرم کی حد قرار دی۔ احناف اس کو نہیں مانتے ہیں، احراف مدینہ کو حرم نہیں مانتے ہیں، وہ صرف مکہ کو حرم مانتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ رسول اکرم کے فرامین کے کس حد تک متبع ہیں، کس حد تک آپ کی پیروی کرتے ہیں اور کس حد تک عاشق رسول ہیں۔ بات تو بہت لمبی لمبی کرتے، بہت بڑی بڑی کرتے، یہاں پر عشق رسول کہاں ہے؟ حدیث نمبر 1869، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی اکرم بنو حارثہ کے پاس آئے اور کہا، بنو حارثہ، میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو۔ پھر آپ نے مڑ کر دیکھا تو فرمایا،
نہیں بلکہ تم حرم کے اندر ہی ہو۔ اب یہاں رسول اکرم کے اس فرمان میں غور کر لیں ایک بار پھر۔ مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی تو وہ حرم ہے، ہمیں اسے ماننا ہوگا، ہمیں اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ حدیث نمبر 1870 متفق علیہ۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی کتاب اور نبی اکرم کے اس صحیفہ کے علاوہ جو نبی کریم کے حوالہ سے ہے، یعنی جو حدیثیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اس صحیفہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا مدینہ آئر پہاڑی سے لے کر فلاں مقام تک حرم ہے، جس نے اس حد میں کوئی بدعت نکالی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عہد کافی ہے، اس لیے اگر کسی مسلمان کی دی ہوئی امان میں دوسرے مسلمان نے بدعہدی کر دی تو اس پر اللہ، تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا مالک بنا لے، اس پر اللہ، ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عدل سے مراد فدیہ ہے، یہاں عدل ہے، عدل سے مراد فدیہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں پر کسی کافر کو امن و امان دے دیتا ہے تو پھر وہ سب کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلام دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے اور دوسرے کو اپنا مالک بنا لیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مدینہ منورہ یا مدینۃ الرسول جسے طیبہ بھی کہتے ہیں، سطح سمندر سے تقریباً 619 میٹر بلند، اور وہ مشرق کی جانب 39 درجہ 55 دقیقہ کے طول پر اور شمال کو خط استوا سے 24 درجہ اور 15 دقیقہ کے عرض پر واقع ہے۔ موسم گرما میں اس کی حرارت 28 درجہ تک پہنچ جاتی ہے، اور سرما میں دن کو صفر کے اوپر 10 درجہ تک اور رات کو صفر کے نیچے 5 درجہ تک آتی ہے۔ سردی کے ایام میں صبح کے وقت اکثر پانی برتنوں میں جم جاتا ہے۔ یہ برتنوں کا جمنا اور برتنوں میں پانی کا جمنا، سخت ٹھنڈی کا ہونا، سخت گرمی کا ہونا، اس زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہوگا جب اسے ہمارے شیخ محترم داؤد راز صاحب نے لکھا ہے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے جانب شمال 260 میل کے فاصلے پر واقع ہے، 450 کلومیٹر، اور ملک عرب کے صوبہ حجاز میں بلحاظ آبادی دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں کی آبادی پورے سعودی عربیہ میں کثرت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ مکہ المکرمہ کے بعد دنیا اسلام کا سب سے پیارا بابرکت مقدس شہر ہے یہ، جہاں اللہ کے آخری رسول سید الانبیاء، سند الاتقیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔
वजह तस्मिया, हिजरत से पहले ये शहर यसरिब के नाम से मौसूम था, इसे यसरिब कहा जाता था। कुरान मजीद में भी ये नाम आया है, व इस क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यसरिब ला मुक़ाम लकुम, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 13। बकौल सज्जाज ये शहर यसरिब बिन कानिया बिन महलाइल, और उसके बाद में लंबी सनद इन्होंने नकल की है साम बिन नूह तक, इसलिए इन्हीं लोगों ने इसको आबाद किया है। बल्कि मैं उसे पढ़ भी देता हूँ, पूरा पढ़ देता हूँ। यसरिब बिन कानिया बिन महलाइल बिन एरम बिन अबील बिन रूस बिन एरम बिन साम बिन नूह का आबाद किया हुआ है, इसलिए यसरिब के नाम से मौसूम हुआ। बाज़ मौरिखीन के बयान के मुताबिक इसको यसरिब इसलिए कहते हैं कि एक शख्स यसरिब नामी अमलकी ने इस शहर को बसाया था। आखिर में यहूदियों, बनो नज़ीर, बनो कुरैज़ा और बनो कैनका के हाथ आ गया। 300 ईस्वी बनु अज़द के 2 कबाइल अवस और खजरज ने इसकी सरहद में सुकूनत अख्तियार की, यानी 300 ईस्वी में, और 492 ईस्वी में इस पर काबिज हो गए। मदीना से शेमाल और मशरिक में अब भी एक बस्ती है जिसका नाम यसरिब है। अजब नहीं कि पहली आबादी इसी जगह हो और अवस व खजरज ने यहूद से जुदा रहना पसंद करके यहाँ रिहाइश अख्तियार की हो। और जैसे हिंदुस्तान में यहाँ बास कौमें हैं, उनको बहुत नीचा समझते हैं और अपनी आबादी में नहीं रखते हैं। जो भी गांव होता है या शहर होता है, आमतौर से एक किनारे उनको आबाद कर देते हैं। यही हाल यहूदियों के बारे में था, उनको भी शहर से अलग रखते थे या एक किनारे रखते थे, हत्ता कि उनको घेर देने की भी बातें मैंने पढ़ी हैं। लोग इनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे और कहते हैं कि यहूद से जुदा रहना पसंद नापसंद करके यहाँ रिहाइश अख्तियार की हो, और इसलिए इस हिस्सा को भी यसरिब कहा, यसरिब ही से पुकारा गया है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि लफ्ज़ यसरिब मिस्री कलिमा अतरबीस से बिगड़कर बना है। अगर ये सही हो तो साबित होता है कि अमालिका ने मिस्र से निकलने के बाद मदीना को बसाया। इसकी यहूदियत के इस कौल से भी तायद होती है कि हजरत मूसा ने फिलिस्तीन को जाते हुए एक जमात को भेजा ताकि वो इस जानिब के हालात मालूम करे और जाकर पता लगाए, हालात देखे। जब वो लोग इस तरफ पहुंचे और उनको हजरत मूसा की वफात की खबर मिली तो उन्होंने शहर अतरबीस बनाकर इसमें इकामत अख्तियार की। इस कौल की बिना पर मदीना की आबादी 1600 साल कब्ल मसीह से शुरू होती है। कितना? 1600 साल कब्ल मसीह। यसरिब में इस्लाम क्यों कर पहुंचा? मदीना मुनव्वरा में बसने वाले कबाइल बेशतर यहूदियुल मजहब थे, मगर किब्रो हमियत की बिना पर उनमें बाहम इतने नज़ा थे कि गोया एक दूसरे के खून के प्यासे थे, हमेशा लड़ते रहते थे। अवस व खजरज की खाना जंगी को 1 सदी का जमाना गुजर चुका था कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व तबलीग का चर्चा मक्का व नवाहे मक्का में फैला। इसी दौरान में खानदान अब्दुल अशहल के चंद आदमी कुरैश को अपना हलीफ बनाने की गरज से मक्का आए और इन लोगों ने इस्लाम का चर्चा सुना। नबी अकरम ने तन्हाई में इनको इस्लाम की पाक तालीम से आगाह किया
اور قرآن پاک کی چند آیات سنائی۔ ان میں ایاس بن معاذ پر اس تلقین کا بہت اثر ہوا اور مسلمان ہونے کا ارادہ کیا، مگر امیر وفد انس بن رافع نے کہا کہ جلدی نہ کرو، ابھی حالات کا مطالبہ کرو، ابھی حالات کا مطالعہ کرو۔ چنانچہ یہ لوگ یوں ہی واپس ہو گئے۔ 10 نبوی میں قبیلے خزرج کے 6 آدمی موسم حج میں آئے، مکہ آئے، تو عقبہ یعنی اس پہاڑی گھاٹی میں جو مینا جانے والے بائیں ہاتھ پر چڑھائی کی سیڑھیوں سے ذرا ورے پڑتی ہے، یعنی تھوڑی دوری پر تھوڑا سا ہٹ کر، شب کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ حضرات مشرف با اسلام ہو گئے اور ان کا نام اور اس کا نام، اس جگہ کا نام عقبہ اولا ہوا۔ ان کے ذریعہ سے مدینہ میں اسلام کا چرچا ہوا اور اسلام پھیلا۔ دوسرے سال 12 سربراہردہ اصحاب آئے اور اس عقبہ میں نبی اکرم سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا وقت معین کر لیا۔ چنانچہ خوب کھل کر باتیں ہوئیں اور انہوں نے یہ اطمینان کر کے کہ بے شک آپ رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 12 لوگ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو مبلغ اسلام بنا کر ان کے ہمراہ کر دیا اور حضرت اسد بن زرارہ نے ان کو اپنے مکان میں ٹھہرایا۔ اب دار بنی ظفر میں اسلامی مشن کا دفتر قائم کر دیا گیا۔ جو حضرات اسلام لا چکے تھے وہ مذہبی تعلیم پاتے اور جو نئے آتے ان کو واعظ سنایا جاتا تھا۔ اس مخلصانہ پرچار کے بہترین نتائج نکلے اور رفتہ رفتہ یثرب کے نامور قبیلہ عبد الاشہل کا ہر مرد و زن حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یثرب میں ایک کثیر جماعت اسلام کی نصرت اور پیغمبر اسلام کے پسینہ کی جگہ خون بہانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد نبی اکرم بھی یثرب میں ہجرت فرما کر تشریف لے آئے۔ اس وقت سے یثرب کو مدینۃ الرسول بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مدینۃ الرسول کا چپا چپا مسلمانان عالم کے لیے باعث صد احترام ہے۔ اس مقدس شہر میں وہ مبارک مسجد ہے جس میں بیٹھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی کو 4 دانگ عالم پھیلایا، اور اس مبارک شہر میں وہ مقدس جگہ ہے جہاں سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے لاکھوں غلام جہاں کی مٹی کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں چند تاریخی یادداشتیں مسافرین مدینہ کے لیے یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہجرت میں تشریف آوری کے وقت نبی اکرم مدینہ سے جنوبی سمت قبا میں قبیلے بنی عمرو بن عوف کے مہمان ہوئے تھے۔ کلثوم بن ہدم کا گھر آپ کا قیام گاہ بنا اور سعد بن خیثمہ کا گھر آپ کی مردانہ نشست گاہ۔ یہ دونوں گھر نزول قدوم نبوی کے سبب بڑی شان رکھتے ہیں۔ مسجد قباء کے جنوب میں بسمت قبلہ 40 فٹ فاصلے پر 2 قبے بیضوی شکل کے ہیں۔ ان میں ایک قبہ جو مقام العمرہ کے نام سے مشہور ہے، یہی کلثوم بن ہدم کا مکان تھا۔
اور اس سے ملا ہوا قبہ جو بیت فاطمہ کہلاتا ہے، یہ سعد بن خیثمہ کا گھر تھا۔ مسجد قباء کے صحن میں جو قبہ مبرک ناقہ کہلاتا ہے، یہاں نبی اکرم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ جہاں اس وقت مسجد قباء ہے، وہ حضرت کلثوم کا مربد تھا کہ کھجوریں خشک کرنے کے لیے وہاں پھیلاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر اترے تھے۔ یہ مکان محلہ زقاق الجسہ میں مسجد کی صورت میں اب موجود ہے، جس میں محراب بھی ہے اور قبہ بھی اس کی بیرونی دیوار پر ایک پتھر نصب ہے، جس میں محراب بھی ہے اور قبہ بھی اس کی بیرونی دیوار پر ایک پتھر نصب ہے، جس میں آب زر سے یہ لکھا ہوا ہے ھذا بیت ابی ایوب الانصاری۔ ابو ایوب کے مکان کی جنوبی سمت حضرت جعفر صادق کا مکان تھا، جو اس وقت نائب دارالحرم کہلاتا ہے، جس کے مشرق میں حضرت عثمان کے 2 چھوٹے بڑے مکان تھے۔ بوقت شہادت آپ کی سکونت بڑے مکان میں تھی۔ اس مکان کی جالی کے اوپر ابھی تک مقتل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ بقیع کے راستہ سے شمالی جانب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ زاویۃ السمان سے ملحق شمالی جانب ایک چھوٹا سا قبہ ہے، وہ خالد بن ولید شیر اسلام کا مکان تھا۔ ریبات خالد کے پیچھے عمرو بن عاص فاتح مصر کا مکان تھا۔ مسجد کے غربی جانب حضرت ابوبکر کا دوسرا مکان تھا۔ یہ اب باب السلام کے شمال میں ایک کھڑکی کی شکل میں ہے۔ اس پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے لا یبقین فی المسجد خوخۃ احد الا خوخۃ ابی بکر۔ حرم مدینہ شریف کا بیان۔ اندازاً 12 میل تک مدینہ منورہ کی حد حرم ہے، جس کے اندر شکار کرنا، درخت اکھاڑنا، گھاس اکھاڑنی حرام ہے۔ ہاں، جانوروں کے لیے گھاس یا پتے وغیرہ توڑنے جائز ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، یہاں پر ابن ماجہ کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، حضرت ابراہیم تیرے خلیل و پیغمبر تھے، جن کی زبان پر تو نے مکہ کو بلد الحرام قرار دیا۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں اور مدینہ کو اس کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیان تک حرم قرار دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے بارے میں یہ دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ، مدینے کو ہمیں مکہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک روایت میں مدینہ کی حدود حرم عیر سے سور تک بیان کی گئی ہیں۔ یہ اطراف مدینہ کے پہاڑوں کے نام ہیں۔ مدینہ شریف کے فضائل میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ یہاں پر بہت سی حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے اور ان میں سے چند کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ شریف میں رہے اور مدینے ہی میں اس کو موت آئے، میں اس کی سفارش کروں گا۔ بیہقی نے شعب الایمان میں ایک شخص آل خطاب سے روایت کی ہے، نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص خالص پاک نیت کی ساتھ میری زیارت کے لیے آیا،
قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا، اور جو شخص مدینہ میں رہ کر صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہ اور سفارشی بنوں گا، اور جو حرمین شریفین میں موت پائے گا وہ قیامت کے دن امن پانے والوں میں ہوگا۔ نبی اکرم جب سفر سے واپس مدینہ لوٹتے تو مکانات مدینہ کی دیواروں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، مگن ہو جاتے اور سواری کو تیز کر دیتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ بھی آیا ہے کہ مدینہ شریف کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس پاک شہر میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ مدینہ میں 5 لابے ہیں، لیکن مشہور 2 ہیں، ہے نا؟ 2 مشہور ہیں، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ۔ حرہ کالے جلے پتھروں والے علاقہ کو حرہ کہا جاتا ہے۔ حرہ شرقیہ غربیہ، یہی 2 مشہور ہیں، لیکن ہے 5۔ حرم نبوی کا بیان، اس سے پہلے جو عنوان آیا ہے حرم مدینہ کا بیان، یہ اس کو پڑھیں گے ایسے ہی، حرم مدینہ شریف کا بیان، اور یہاں پر ہے حرم نبوی کا بیان۔ حرم نبوی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و مبارک مسجد اور اس کا ماحول ہے۔ یہ سر تاپا نور عمارت شہر مدینہ منورہ کے درمیان میں کسی قدر مشرق کو جھکی ہوئی ہے۔ یہاں کی فضا لطیف، منظر جمیل اور ہیئت مستطیل ہے۔ قدیم مسجد کی کل عمارت سرخ پتھر کی ہے۔ اس کا طول شمال سے جنوب تک اوسطاً 114 میٹر ہے۔ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے 1/4، کہتے ہیں یہ فرانسیسی پیمانہ ہے، یعنی 40 انچ کے برابر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے قدیم حرم شریف کا طول 129 گز سے کچھ زیادہ ہے، اور اس کا عرض مشرق سے مغرب تک قبلہ کی طرف 86 میٹر ہے، اور باب شامی کی طرف 66 میٹر۔ بناوٹ کے لحاظ سے حرم نبوی 2 حصوں میں منقسم ہے، مسجد اور صحن۔ حدود مسجد کی ابتدا اس جگہ سے ہوتی ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی قبلہ رخ دیوار سے صحن ایک طرف اور باب رحمت اور باب النساء کے درمیان مسجد ہی مسجد ہے۔ یہ سارا حصہ گنبدوں سے ڈھکا ہوا ہے جو محرابوں پر قائم ہیں۔ ان محرابوں کو ایک قسم کے سخت پتھروں پر کھڑا کیا گیا ہے، ان پر سنگ مرمر کی تہ چڑھی ہوئی ہے، اور اوپر سونے کے پانی سے پچی کاری کر دی گئی ہے۔ دوسرا صحن جس کا نام حسوہ ہے، اس کی شکل شامی دروازہ سے مستطیل ہے۔ اس کے گرد 3 طرف 3 دالان احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ برآمدوں میں ستون ہیں جن کے اوپر محراب اور محرابوں کے اوپر گنبد سربلند اور بادلوں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حرم شریف کے کل ستونوں کی تعداد جو دیواروں کے ساتھ ملتصق ہیں 327 تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان میں سے 12 حجرہ شریف کے اندر ہیں۔ شامی دروازے کی ڈیوڑھی میں مدرسہ مجیدیہ واقع ہے۔ اسی وجہ سے حرم شریف میں داخل ہونے کے راستہ کے اندرون حصے یعنی ڈیوڑھی کا نام باب التوسل رکھا گیا ہے، جب مغرب کی طرف خواجہ سراؤں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جو بردہ فروشی کے زمانہ میں خسی شدہ غلاموں کی شکل میں حرم نبوی کے خدمت کے لیے نظر کر دیے جاتے تھے۔ یہ خواجہ سرا تھے۔
جن کے غصے نکال دیے گئے تھے، ان بیچاروں کو ان کی زندگی برباد کر دی جاتی تھی، اس کے بعد یہاں آ کر کے وہ خدمت کرتے تھے۔ اب یہ ظالمانہ طریقہ موقوف ہو گیا ہے۔ پچھلی طرف شرقی برآمدے کی لمبائی 7 شیشم کی لکڑی کا ایک جالی دار شیڈ ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ حرم شریف کے اندر عورتیں یہیں بیٹھتی ہیں اور یہی نماز ادا کرتی ہیں۔ اسے قفص النساء کہا جاتا ہے۔ اس برآمدے کے جنوب میں ایک چبوترا ہے جو پلیٹ فارم کی شکل میں 13.5 گز لمبا اور 9 گز چوڑا ہے اور زمین سے قریباً 16 انچ بلند ہے۔ یہاں نبی اکرم کے زمانے مبارک میں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ نادار طلبہ اسلام کی جماعت تھی جنہیں کھانا، کپڑا اور دیگر ضروریات دارالعلوم محمدیہ سے پہنچ جایا کرتی تھی۔ دارالعلوم محمدیہ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اس چبوترے کے جنوب میں ایک اور چبوترا ہے جو اس سے چھوٹا ہے۔ یہ چبوترا مقصورہ سے متصل شمال کی جانب ہے۔ اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ روضہ شریف مقصورہ کے مغرب میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور روضہ کے درمیان یہی وہ جگہ ہے جس کو آپ نے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بتلائی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ٹکڑا سارا جنت میں رکھا جائے گا۔ اس مبارک زمین کا طول اندازاً 27 گز اور عرض اندازاً 17 گز ہے۔ روضہ شریف کے ساتھ پیتل کا جنگلہ ہے جس سے متصل وہ اضافے ہیں جو اس حرم شریف میں حضرت عمر، حضرت عثمان کے ایام میں کیے گئے تھے۔ یہ دونوں اضافے جنوب کی طرف ہیں۔ پیتل کے جنگلے کی اونچائی 1 گز 2 گیرا ہے۔ روضہ شریف اپنے شرف مرتبت کے لحاظ سے ہر وقت فدائیان رسول سے بھرا رہتا ہے۔ روضہ شریف کے مغربی جانب وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم نماز پڑھایا کرتے تھے، جو اپنی کمال بہجت اور جمال صنعت کے لحاظ سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ قبلہ کی طرف مقصورہ شریف کی سیدھ میں ہے۔ نبی اکرم نے اس کی بنیاد ہجرت مبارک کے دوسرے سال شعبان کی 15ویں تاریخ بروز منگل کو رکھی تھی۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب اللہ عز و جل نے نبی اکرم کو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ قبلہ کی مغرب کی طرف منبر ہے جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور اس پر سونے کے پانی سے نہایت اعلیٰ درجے کے نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ یہ بے حد خوبصورت اور صنعت کا بہترین نمونہ ہے۔ اسے ترکی سلطان مراد ثالث مرحوم نے 998 ہجری میں حرم کے لیے بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر رکھا ہوا تھا۔ حرم شریف کے فرش پر انواع اقسام کے بیش قیمت سجادے بچھے ہوئے ہیں۔ قالین بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ بالخصوص روضہ میں تو بیش قیمت اشیاء کی کثرت ہے۔ حرم شریف کے 5 دروازے ہیں۔ صدر دروازے باب السلام اور باب الرحمہ دونوں مغرب کی طرف ہیں۔ باب مجیدی شمال کی جانب، باب النساء اور باب جبریل دونوں مشرق کی طرف ہیں۔ عشاء کے بعد ان دروازوں کو بند کر کے قفل لگا دیا جاتا ہے، پھر تہجد کی اذان کے وقت کھول دیا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے
یہ چلا آ رہا ہے۔ موجودہ حکومت سعودیہ عربیہ نے حرم نبوی کی توسیع اس قدر کی ہے کہ بیک وقت ہزاروں نمازی نماز ادا کرتے ہیں اور تعمیر جدید پر کروڑہ روپیہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ خرچ کر کے نہ صرف مسجد نبوی بلکہ اطراف کے جملہ علاقے کو وسیع تر بنا کر صفائی ستھرائی کا ایسا نادر نمونہ پیش کیا ہے کہ دیکھ کر دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو دشمنوں کی نظر سے بچائے اور خدمت حرمین شریفین کے لیے ہمیشہ قائم رکھے اور ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔